اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ کی تحریک کے خیال میں ساؤتھ ایشیا میں مسلمانوں کے زوال کی وجوہات کیا تھیں۔ مسلمانوں کے زوال کی وجوہات جاننے کے بارے میں ولی اللہ تحریک نے مکمل توجہ مرکوز کی اور تحریک کے سربراہ شاہ ولی اللہ نے نظری انداز سے اس کا مکمل تجزیہ کیا۔ شاہ ولی اللہ نے ریاست کو درپیش خطرات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر ریاست کو ایک شخص سمجھا جائے تو اس شخص کو حسد اور حقوق کی عدم ادائیگی سے بیمار ہونے کا خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ جب ریاست اپنے شہریوں کے حقوق ادا نہیں کرتی تو لوگوں کے درمیان جھگڑے اور ناراضگی جنم لے لیتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ جب بھٹکی ہوئی فطرت کے لوگ اور معاشرے کو نقصان پہنچانے والی سرگرمیاں کرنے والے لوگ دوسرے اچھے لوگوں پر غالب آ جائیں اور ان پر اپنا اثر ڈالنے میں کامیاب ہو جائیں تو ریاست مسخ ہو جاتی ہے اور اس کے نظام میں بد نظمی اور بے ترتیبی پیدا ہو جاتی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ انتقام کے جذبے کو تسکین دینے کے لیے یا مذہبی تعصب، بدخواہی، حسد اور دشمنی کی بنا پر جائیداد، زمین، اقتدار اور رتبہ حاصل کرنے کے لیے قتل و غارت، ڈاکہ زنی اور بغاوت جیسی پرتشدد سرگرمیاں ریاست میں افراتفری کا باعث بنتی ہیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ ریاست کو اداروں اور سرکاری تنظیموں کی ناکامی اور تباہی سے بھی نقصان ہوتا ہے۔ یہ حکومتی ادارے ریاست کو بہبودی ریاست یعنی ویلفیئر سٹیٹ بنایا کرتے ہیں۔ اگر ادارے ہی اس کام میں ناکام ہو جائیں یا موجود نہ رہیں تو ریاست میں نقص آ ہی جاتا ہے۔ آخر میں شاہ ولی اللہ نے ریاست میں قیادت کے کردار پر روشنی ڈالی۔ معاشرے کے رہنما، قائد یا حکمران کے بارے میں انہوں نے فرمایا، ایک خاص شخص جو عوام کا اعتماد جیت لیتا ہے وہ فلاح و بہبود یعنی ویلفیئر کے کام کرتا ہے۔ ان کاموں کی فہرست میں ملک کی سرحدوں کی نگہبانی، ملک کے قلعوں، دیواروں، بازاروں اور پلوں کی تعمیر، دریاؤں کی گزرگاہوں کی کھدائی، یتیم بچوں اور بچیوں کی شادیاں، یتیموں کے مال کا تحفظ، ضرورت مندوں میں خیرات اور زکوٰۃ کی تقسیم اور ورثاء میں جائیدادوں کی منصفانہ تقسیم شامل ہیں۔ جو شخص اپنے عوام الناس کی حالت زار سے واقف ہوتا ہے تو وہ آمدن اور خرچ میں توازن رکھنے کے لیے وہی کام کرتا ہے جس کی انہیں ضرورت ہوتی ہے۔ ایسے شخص پر عوام کا اعتماد امانت اور نگرانی کی حیثیت رکھتا ہے، اور جس پر یہ اعتماد کیا جائے اسے والی یا نقیب کہا جا سکتا ہے۔ جب قائدین میں اس اعتماد کی اصل روح یعنی فلاح و بہبود کی سرگرمیاں ختم ہو جاتی ہیں اور کرپشن کے ساتھ ساتھ ذاتی مفادات غالب آ جاتے ہیں تو ریاست زوال کا شکار ہو جاتی ہے۔ نظری اعتبار سے ریاست کے زوال کی سماجی وجوہات بیان کرنے کے بعد شاہ ولی اللہ نے خصوصی طور پر جنوبی ایشیا میں مسلم معاشرے کی صورتحال کا جائزہ لیا اور مسلم معاشرے اور مغل سلطنت کے زوال کے اسباب کو الگ طور سے جانچا۔ ان کے خیالات کا خلاصہ مندرجہ ذیل انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے تو انہوں نے یہ دیکھا کہ مسلم معاشرہ مختلف مذہبی گروہوں کی بنیاد پر تقسیم ہو چکا تھا، اور یہ تقسیم فقہ میں بھی تھی اور تصوف میں بھی۔ شاہ ولی اللہ نے فرمایا کہ صرف مذہبی اختلافات ہی معاشرے کے بندھن کو ڈھیلا نہیں کر رہے تھے، بلکہ معاشی اور سماجی اسباب بھی معاشرے کو زوال کی طرف لے جا رہے تھے۔ طوائف الملوکی اور انارکی نے
صدیوں سے مضبوط کی گئی معاشی تنظیم کو افراتفری اور بد نظمی کا شکار کر دیا تھا۔ اس طوائف الملوکی نے ایسے کھٹمل اور طفیلیے پیدا کر دیے تھے جو عوام کا خون چوس لیتے تھے اور بدلے میں کچھ بھی نہیں دیتے تھے۔ ٹیکس کا ایسا نظام قابل قبول اور عادلانہ ہوتا ہے جس میں ٹیکس دینے والے کو کم از کم تحفظ تو ملے، ورنہ یہی نظام مخالفت کا باعث بن جاتا ہے۔ سیاسی رہنما لوگوں کے اعتماد کو دھوکہ دیتے تھے، وہ کوئی خدمت تو انجام دینے کے لائق نہیں تھے اور سیاسی نظام پر محض طفیلیے بن گئے تھے۔ بے چینی میں اضافہ اس وجہ سے بھی ہو گیا کہ جب ریاست کی قوت کم ہو گئی تو شرفاء نے اپنے زیر قبضہ علاقوں میں ظالمانہ تسلط قائم کر لیا۔ یہ ولی اللہ تحریک اور شاہ ولی اللہ کے خیالات تھے کہ جب حالات اس طرح بے ربط ہو گئے تو یہ گمان کرنا ناممکن ہو جاتا تھا کہ اگلے دن کیا ہو جائے۔ ہر صورت میں پیسے کمانے کی حرص و ہوس غالب آ گئی تھی اور استحصال عام ہو گیا تھا۔ اس عمل میں ولی اللہ تحریک کے مطابق مسلم اور غیر مسلم میں امتیاز ختم ہو گیا تھا۔ مسلم کسان اور دستکار بھی ہندو کسان اور دستکاروں کی طرح تکالیف سہتے تھے، لیکن جب مظلوم اور ظالم دونوں مسلمان واقع ہوئے تو اس سے اتحاد اور اتفاق کا وہ بندھن ٹوٹ گیا جو مسلم معاشرے کو باہمی طور پر جوڑ سکتا تھا۔ وہ دن گئے جب وسیع علاقے میں پھیلے ہوئے تھوڑے سے مسلمان غیر ملکی خطرے کے مد مقابل متحد ہو جاتے تھے۔ اس وجہ سے جاٹ، سکھ اور مرہٹا خطرے کے مقابلے میں مسلمان آبادیوں کی طرف سے منظم جدوجہد سامنے نہیں آ رہی تھی۔ مسلمان نہ صرف اپنے قائدین سے محروم ہو گئے تھے بلکہ وہ آپس میں اتحاد کا احساس بھی کھو بیٹھے تھے۔ وہ ایک باہم مربوط کمیونٹی سے ایک بے یار و مددگار بکھرے ہوئے ہجوم میں تبدیل ہو چکے تھے۔ یہ امر حیرت انگیز ہے کہ 18ویں صدی کے اس مسلمان مذہبی عالم نے اپنے دور کا سائنسی اور معروضی تجزیہ کیا، جیسا کہ ابھی ہم نے دیکھا، اور ایک زوال پذیر معاشرے کی بربادی کے اسباب دریافت کیے۔ اپنے تجزیے میں انہوں نے انتشار کی 2 وجوہات کا بطور خاص ذکر کیا۔ انہوں نے لکھا کوٹ: ملک میں بربادی کی 2 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ خزانے پر وہ بوجھ ہے جو ان لوگوں کی وجہ سے پڑتا ہے جن کو کوئی مفید خدمات انجام دیے بغیر خزانے میں سے رقم نکلوانے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ وہ بہانہ کرتے ہیں کہ عالم یا فوجی ہونے کی وجہ سے خزانے پر ان کا خاص حق ہے، یا پھر وہ ان لوگوں میں شمار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں جن کو بادشاہ خود انعام و کرام سے نوازے۔ مثال کے طور پر صوفی، شاعر یا وہ گروہ جو ریاست کے لیے کوئی خدمت تو بجا نہیں لاتے لیکن بھاری دولت وصول کر لیتے ہیں۔ یہ لوگ دوسرے لوگوں کی آمدن کے وسائل کو ختم کر دیتے ہیں اور ملک پر بوجھ بن جاتے ہیں۔ اس ہر جگہ عام ویرانی کا دوسرا سبب کسانوں، دکانداروں اور مزدوروں پر لاگو بھاری ٹیکس اور اس طبقے کے لوگوں کے ساتھ ظلم کا برتاؤ ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ جو ریاست کے وفادار ہوتے ہیں اور اس کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، آخر کار تخریب کاری کی طرف چلے جاتے ہیں۔ سرکش تو پہلے ہی سرکشی کر رہے ہوتے ہیں، ان کی سرکشی اور بڑھتی جاتی ہے اور وہ ٹیکس ادا نہیں کرتے۔ انکوٹ۔ شاہ ولی اللہ نے فرمایا کہ ملک کے حکمران اس طرح کی عیاشانہ زندگیاں بسر کر رہے ہیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فارس اور بازنطین کے بادشاہ عیاشی کرتے تھے۔
اس کے نتیجے میں وہ کاشتکاروں، دکانداروں اور اسی معاش کے دیگر لوگوں پر ٹیکس کی شرح بڑھاتے جاتے تھے۔ اس طرح کاشتکار، دکاندار اور اسی طرح کے دوسرے لوگ مشکلات کا شکار ہو جاتے۔ اگر وہ ٹیکس ادا کرنے سے انکاری ہوتے تو ظالم حکمران ان سے سختی کا برتاؤ کرتے اور ان پر عذاب مسلط کرتے۔ شاہ ولی اللہ کا خیال تھا کہ ریاست اسی صورت میں خوشحال ہو سکتی ہے اگر پہلے تو یہ عوام سے ٹیکس کی مد میں ہلکی اور تھوڑی رقوم اکٹھی کرے اور پھر یہ انتہائی ضروری سرکاری افسروں کو بھرتی کرے۔ اور چونکہ جنوبی ایشیا یعنی ہند میں ایسا نہیں کیا جا رہا تھا تو شاہ ولی اللہ کے خیال میں زوال ناگزیر تھا۔ شاہ ولی اللہ کی دور اندیشی نے ان معروضی قوتوں کو دریافت کر لیا جو زوال کے عمل کا باعث بنتی تھیں۔ یہ قوتیں لازمی طور پر فرسودہ جاگیرداری نظام کے نتیجے میں پیدا ہوتی تھیں۔ ایک طرف تو وہ بیکار طبقات، ڈوم، شاعر، بھانڈ، مسخرے تھے جو جاگیرداروں کی خاطرداری کے لیے ضروری سمجھے جاتے تھے، اور دوسری طرف جاگیرداروں اور ان کے ان بیکار طبقات کی عیاشیوں کو جاری رکھنے کی خاطر عوام پر بڑھتے ہوئے ٹیکس کا بوجھ تھا۔ اس طرح نہ صرف مزدور طبقے پر معاشی بوجھ میں اضافہ ہوتا تھا بلکہ وہ نفسیاتی طور پر متاثر ہوتے تھے۔ انسانی شخصیت پر جبری مشقت کے منفی اثرات کی نشاندہی فرماتے ہوئے شاہ ولی اللہ نے لکھا کہ اگر حکمران طبقہ عیاشانہ زندگی کا عادی ہو جائے تو قوم کے کاریگر طبقے پر اس درجہ بوجھ بڑھ جائے گا کہ وہ جانوروں کے مشابہ زندگی گزارنے لگ جائیں گے۔ ان کے اخلاق کا اجتماعی احساس زخمی ہو جائے گا اور وہ اس حد تک معاشی قحط کا شکار ہو جائیں گے کہ وہ بیلوں اور گدھوں کی طرح صرف روزی کمانے کے لیے کام شروع کر دیں گے اور کوئی بڑا مقصد ان کے سامنے نہیں رہے گا۔ شاہ ولی اللہ سمجھتے تھے کہ جب یہ صورتحال پیدا ہو جائے تو اللہ کوٹ ظالم حکومت کا ناگزیر انقلاب کے ذریعے تختہ الٹ دیتا ہے۔ ان کوٹ۔ سماجی اور معاشرتی وجوہات کا تجزیہ کرنے کے بعد شاہ ولی اللہ نے اپنے ارد گرد کی حقیقی سیاسی صورتحال پر توجہ کی۔ یہاں پر بھی انہوں نے ریاست کے سیاسی ڈھانچے کی تباہی میں بھی وہی عوامل دیکھے جو معاشرے کی تباہی کا سبب بنتے ہیں۔ اپنے دور کی سیاست کا جائزہ، سیاسی معاملات میں ان کی گہری بصیرت اور اس وقت مسلم ہند کے مرض کی تشخیص کا بہترین ادراک ان کے احمد شاہ ابدالی کو لکھے گئے خط سے ہوتا ہے۔ اس خط میں بر صغیر میں مسلم حکومت کی تاریخ کو مختصراً بیان کرنے کے بعد شاہ ولی اللہ نے ان مرکز گریز قوتوں کا تجزیہ کیا جو زیادہ تر غیر مسلم تھیں اور نہ صرف مسلم سلطنت کی شکستگی کا باعث تھیں بلکہ جنوبی ایشیا کے تمدنی اور معاشی امن و سلامت کے لیے بھی خطرناک تھیں۔ پہلے انہوں نے مرہٹوں کے عروج کی تاریخ بیان کی اور ان کے تخریبی رجحانات کو روکنے کے طریقے اور انداز تجویز کیے۔ پھر انہوں نے جاٹوں کا تذکرہ کیا اور ان مسلمان حکمرانوں کی شناخت کروائی جنہوں نے ان کی لوٹ مار سے چشم پوشی کی اور ان کی ترقی کا باعث بنے۔ اس کے بعد انہوں نے مسلم ہند کی حالت زار پر بحث کی جس نے مسلم انتظامیہ کو معاشی طور پر دیوالیہ اور مذہبی و اخلاقی طور پر فرسودہ کر دیا۔ شاہ ولی اللہ نے یہ بھی محسوس کیا کہ مسلمانوں کے زوال اور دین کے دشمنوں کی ترقی کی ایک وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں نے صرف سیاسی طور پر ہی نہیں معاشرتی طور پر بھی ہندوانہ تسلط کو تسلیم کر لیا تھا۔ انہیں یقین تھا کہ اس وجہ سے مسلمانوں کا تشخص مجروح ہو رہا تھا۔ ان کے مطابق سیاسی معاملات میں بصیرت
اور ہندوؤں سے رواداری کا یہ مطلب تو نہیں کہ غیر مسلموں کو اپنا تسلط جمانے کی ہمت ہو جائے اور وہ مسلمانوں کے شہروں کو بھی فتح کرنے لگ جائیں۔ ان کے خیال میں وقت مصلحت اور رواداری کا نہیں تھا، بلکہ اللہ پر بھروسے کا تھا، اور مسلمانوں کی عظمت اور عزت کے احساس کو بلند کرنے کے لیے مسلمانوں کے زور بازو کو دکھانے کا وقت تھا۔ اس طرح ولی اللہ تحریک نے تشخیص کیا کہ اس وقت پایا جانے والا بحران اس وجہ سے تھا کہ مسلمان اسلام سے دور چلے گئے۔ شاہ ولی اللہ نے کہا کہ ان کے دور میں مسلمانوں کی مذہب سے دوری اس وجہ سے تھی کہ بعد کے شارحین نے اسلام کے بنیادی احکامات میں اضافہ کر کے، تبدیلی کر کے اور کمی کر کے تحریف کر دی تھی، جس سے اسلام کا اصل چہرہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بنایا تھا مسخ کر دیا گیا۔ اپنی کتاب تفہیمات میں شاہ صاحب نے ذکر کیا کہ بعد کے لوگ یعنی متاخرین اسلامی علوم و افکار میں نئی چیزیں لے آئے۔ ان نئی چیزوں یعنی بدعات، جیسا کہ یونانی فلسفے کا ایک بڑا حصہ سے پہلے لوگ متقدمین بالکل ناواقف تھے۔ اس طرح متاخرین نے قرآن اور سنت کی بنیادوں کو نظر انداز کر دیا۔ شریعت اضافے، انحراف، تبدیلیوں اور ملاوٹوں کے بعد مکمل طور پر مختلف صورت اختیار کر گئی۔ اس بحث کا نتیجہ یہ ہے کہ ولی اللہ تحریک نے مسلم حیات کے ہر پہلو میں زوال کی وجوہات کا ادراک کیا۔ زوال کی بنیادی وجہ عدل کی عدم موجودگی قرار دی گئی۔ شاہ ولی اللہ اس بات کے قائل تھے کہ معاشی حوالے سے پیسہ ریاست کے غیر ضروری عناصر پر خرچ کیا جا رہا تھا اور نچلے طبقات پر ظلم روا رکھا جا رہا تھا۔ سماجی طور پر مسلم معاشرہ اس لیے زوال پذیر تھا کہ مسلم معاشرہ چھوٹے چھوٹے گروہوں میں تقسیم ہو گیا تھا اور دین کے بنیادی رواج پر عمل نہیں ہو رہا تھا۔ معاشی اور سماجی اسباب نے ریاست کو کمزور کر دیا اور سیاسی طور پر مسلم حکومت اور مسلم عوام غیر مسلموں کے بڑھتے ہوئے تسلط کے زیر اثر آ گئے۔ شکریہ۔